नाइला आज अजीब सी घबराहट का शिकार थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अफजल, तुमसे एक बात कहनी है, मगर खुदा के वास्ते पहले वादा करो कि तुम खुद पर काबू रखोगे। मेरा दिल धड़क उठा। नाइला, क्या हुआ? साफ बात करो। इसकी नजरें झुक गई, जैसे लफ्जों के बोझ से उसके कदम लड़खड़ा गए हों। वो कपकपाते होंठों से बोले, तुम्हारे तुम्हारे बाप ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। ये जुमला सुनते ही जैसे मेरे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया और पूरा कमरा जैसे घूमने लगा। क्या क्या कहा तुमने? मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगने लगी। हाँ अफजल। नाइला की आवाज अब भी कांप रही थी। वो रात को नशे की हालत में आया और वो रोते हुए रुक गई। मेरी आंखों के सामने माजी की सब तलख यादें रक्स करने लगी। वही बाप जो हर खुशी के मौका पर शराब के नशे में हमें रुस्वा कर देता था, जिसकी बदनामी का दाग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं उठा और चीखता हुआ बोला, बाबा। मेरी आवाज घर की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता कदमों से कमरे में आया। उसकी आंखों में हैरत थी और पेशानी पर गुनाहों का नहीं, वक्त की मार का बोझ था। क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों बुलाया? मैं नाला की तरफ इशारा करते हुए गुराया। ये बता रही है कि तुमने इस पर बुरी नीयत डाली है। क्या ये सच है? वो हक्का बक्का रह गया, जैसे उसे यकीन न आया हो कि ये इल्जाम उसी पे लगाया जा रहा है। ये क्या कह रही है? नाइला बहू, तुम होश में हो? तुम्हारा मुंह बंद रहेगा। मैंने उस पर उंगली उठाई। बस तुम हमेशा से गिरे हुए इंसान थे, मगर ये हद भी पार कर दी तुमने। इस घर से फौरन निकल जाओ। बेटा, खुदा के लिए मेरी बात सुन। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे करीब आया, हाथ जोड़ लिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैं तुम्हारी बीवी की इज्जत पर कैसे हाथ डाल सकता हूँ? ये झूठ है अफसल। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त सच और झूठ का फैसला करने के काबिल नहीं था। मेरा दिल नफरत से भरा हुआ था। नहीं, तुम झूठे हो बाबा। तुमने हमेशा अपनी शराब और अपनी हरकतों से हमें शर्मिंदा किया है। तुम्हें शायद इस बार माफी ना मिले। बाबा ने मेरी बात सुन के थोड़ा पीछे हटकर दीवार का सहारा ले लिया। उसकी आंखों में अजियत और बेबसी थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में कई खताएं हैं। मैंने नशे की लत में अपनी इज्जत खो दी, अपने खानदान को बारहा शर्मिंदा किया। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी ऐसी घटिया हरकत के बारे में सोचा भी नहीं। क्या मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरी सारी कुर्बानियाँ तुम्हारी नज़र में इस इल्ज़ाम के एक लम्हे में ख़त्म हो गई? मेरी मुट्ठियाँ भींच गई। दिलो दिमाग में जंग जारी थी, मगर मेरा गुस्सा, मेरी नफरत मेरे फैसले को धुंधला कर चुकी थी। बस बाबा, अब और नहीं। तुम्हारी माफ़ी की दास्तानें मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन इस बार तुमने हद पार कर दी है। ये मामला माफ़ी के काबिल नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम एक लम्हा भी इस घर में रहो। वो मेरे कदमों में गिर गया। अफसल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। खुदा की कसम, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मेरे अंदर का तूफान उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाहर जाओ और कभी वापस मत आना। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, शिकस्ता कदमों से, लेकिन जाते हुए दहलीज पर रुककर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और आवाज़ जैसे कांप रही थी। ऐ खुदा, तू जानता है मैं बेकसूर हूँ। अगर तू वाकई मुनसिफ है तो अपना इंसाफ कर और सच को सामने ले आ। फिर वो दरवाजे से बाहर चला गया। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी बद्दुआ फ़ज़ा में मुअल्लक होकर मुझे देख रही हो। मैंने नाइला की तरफ देखा, जो अब भी रो रही थी। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, फिक्र मत करो नाइला, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह फैसला हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। बाबा के घर से चले जाने के बाद कुछ दिन घर में खामोशी का एक अजीब सा राज था। ये खामोशी अंदर ही अंदर सबको खा रही थी। दिन भर के मामलात में एक बोझ सा महसूस होता, जैसे हर चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही। माँ अक्सर खामोशी से किचन में काम करते हुए हिचकियाँ लेती, मगर किसी के सामने आंसू नहीं बहाती। मगर इस फैसले के बाद नाइला घर के कामों में खुद को काफ़ी आज़ाद और मुतमईन महसूस करती थी। उसके चेहरे को देख के लगता था जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन मैं एक अजीब उलझन में था। दिल किसी कोने में खलिश थी, मगर अपनी अना और गुस्से के बोझ तले मैं इस आवाज़ को दबाए जा रहा था। एक शाम माँ ने मुझे बात करने के लिए रोका। उनकी आंखों में ममता की चमक थी, मगर चेहरे पर गहरी अफसुर्दगी भी नुमाया थी।
वो सोफे पर बैठते हुए थके हुए लहजे में बोली, अफजल बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं उनकी तरफ देखते हुए खामोश रहा। वो गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, तेरा बाप बूढ़ा हो चुका है। वो कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, न जाने इस वक्त किस हाल में होगा। कुछ गलतियां उसकी जिंदगी में जरूर थीं, मगर वो तुम्हारा बाप है। कोई अपनी गलतियों की सजा यूं जलावतनी में नहीं काटता। जाओ, उसे ढूंढ लाओ। माँ की आवाज़ भराई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जो हर लम्हे टूट कर बहने को बेताब थे। मेरा दिल लम्हे भर को नरम पड़ा, मगर इतने में नायला किचन से निकलकर हमारे पास आ गई। उसका चेहरा सख्त था और आवाज़ में वही खौफ और जिद का इम्तिजाज जो पिछले कई दिनों से मैं महसूस कर रहा था। नहीं अम्मा, अगर वो शख्स इस घर में वापस आया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नायला की आंखें गुस्से और खौफ से दहक रही थी। जहां मेरी इज्जत महफूज ना हो, वहां मैं एक लम्हा भी नहीं रह सकती। आप खुद सोचें, मैं कैसे ऐसे आदमी के साथ रह सकती हूँ जिसके सामने मैंने उस रात अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अजियत सही हो। माँ की आंखों में हैरत और दुख उभर आया। वो कुछ लम्हे नायला को खामोशी से देखती रही, जैसे उनके दिल में हजारों सवाल उठ रहे हों, मगर जुबान गंग हो गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और नम आंखों से मेरी तरफ देखा। बेटा, अगर यही तुम्हारी आखिरी बात है तो मैं तुम्हें कुछ और नहीं कहूँगी, लेकिन याद रखना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो बोया जाता है वही काटा जाता है। अल्लाह का इंसाफ कभी नहीं रुकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं, किसके साथ खड़ा हूं। माँ की अफसुर्दा शक्ल और नायला का खौफजदा मगर मजबूत लहजा, दोनों मुझे दो मुख्तलिफ सिमतों में खींच रहे थे। कमरे में एक तवील खामोशी छा गई और मैं इस वक्त फैसला नहीं कर पाया कि आगे क्या करना है। लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की महज एक झलक थी। रात के पिछले पहर का वक्त था। हर तरफ सकून और खामोशी का राज था, लेकिन इस सकून के पीछे एक पुरसरार सा दबाव महसूस हो रहा था। नायला हमेशा की तरह तहज्जुद के लिए उठी। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे कोई नादीदा खौफ उसके दिल में जड़ पकड़ चुका हो। वजू करने के बाद वो मुसल्ले पर खड़ी हुई, मगर उसका जिस्म हल्की सी कपकपाहट का शिकार था। वो पहली रकत के सजदे में गई और जैसे ही उसने पेशानी जमीन पर रखी, अचानक उसका जिस्म लरसने लगा। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और चंद ही लम्हों में वो सजदे की हालत में बेजान होकर मुसल्ले पर गिर पड़ी। नायला, मैंने घबराकर बिस्तर छोड़ा और भागकर उसके करीब पहुंचा। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो। नायला, आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। मैंने उसे झंझोड़ा, मगर वो बेहोश पड़ी रही। मेरा दिल दहलने लगा। मैं उसे फौरन गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़ा। अस्पताल का रास्ता मुझे उस रात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तवील महसूस हो रहा था। हर लम्हा क़यामत का मंजर था और मेरी आंखों के सामने उसकी कमज़ोर सी हालत घूम रही थी। अस्पताल पहुंचते ही मैंने चीखते हुए डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर, मेरी बीवी को बचाएं, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। नर्सें उसे स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम की तरफ ले गई और मैं बेबसी से दरवाजे के बाहर खड़ा दुआएं करने लगा। चंद मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया, चेहरे पर पेशावराना संजीदगी जो मरीज के लवाहिकीन को हमेशा खौफजदा कर देती है। आपकी बीवी को शदीद ज़हनी दबाव का सामना है। इनकी जिस्मानी हालत बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके असाब पर गैर मामूली बोझ है। कोई गहरा खौफ या परेशानी इनके दिमाग में गूंज रही है, जो जिस्मानी रद्द-ए-अमल की सूरत में जाहिर हो रही है। हमने हर मुमकिन टेस्ट किया, लेकिन कोई जिस्मानी बीमारी नहीं मिली, मगर वो सजदे में बेहोश हो गए। डॉक्टर, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा कि महज ज़हनी दबाव कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा अक्सर शदीद सदमे या नदामत के नतीजे में होता है। कभी कभी जहन पर वो बोझ उठा नहीं पाता जो दिल पर पड़ता है। ये किसी खौफ या गुनाह की शिद्दत का नतीजा हो सकता है जिसका सामना वो शौरी या लाशौरी तौर पर कर रही हैं। मैं खामोश हो गया। डॉक्टर की बातों ने मेरे दिल में अजीब सा खदशा पैदा कर दिया था। मैंने नायला के कमरे की तरफ देखा, जहां वो खामोशी से लेटी हुई थी, आंखें बंद और चेहरे पर एक पुरसरार सा सुकून, जो सुकून नहीं बल्कि किसी पोशीदा तूफान की पेशगोई कर रहा था। मेरे दिल में हजारों सवालात पैदा हो गए। ये क्या हो रहा था? मैं नायला के करीब गया, उसका हाथ थामा और आहिस्ता से सरगोशी की। नायला, खुदा के लिए आंखें खोलो और बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। तुम अकेली इस बोझ को नहीं उठा सकती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर वो खामोश रही और कमरे की सफ़ेद दीवारें उस रात मेरे सवालों का जवाब देने से कासिर थी।
نائلہ کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بگڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک باقی نہیں رہی تھی جو کبھی میرے دل کو تسلی دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے واضح ہو چکے تھے اور چہرے پر مستقل خوف کا سایہ منڈلاتا رہتا۔ رات کے وقت وہ بار بار چونک کر اٹھ بیٹھتی، ہانپتی ہوئی، جیسے کوئی بھیانک خواب اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ایک رات جب میں اس کے قریب بیٹھا اس کے ماتھے پر پانی کی ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا، وہ اچانک سہم کر پیچھے ہٹ کے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ افضل، وہ یہاں ہے۔ نائلہ کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھا، جیسے کوئی سایہ اسے چاروں طرف سے گھیرے کھڑا ہو۔ کون نائلہ؟ کیا ہوا؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس کے شانے تھام کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ میرے بازوں سے چھوٹ کر پلنگ کے کونے میں دبک گئی۔ نہیں، تم نہیں سمجھ رہے، وہ مجھے سجدے میں دیکھتا ہے۔ افضل، جیسے میں پیشانی زمین پر رکھتی ہوں وہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں، وہ مجھے گھور رہا ہوتا ہے۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ نائلہ، خدا کے واسطے یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جو مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے افضل، اس کی نظریں جیسے میرے دل کے اندر جھانک رہی ہو اور میں جواب نہیں دے پاتی۔ وہ ہر بار سجدے میں مجھ سے اپنا حساب مانگنے آتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جو سرد ہو چکا تھا، جیسے جسم سے زندگی کی حرارت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ نائلہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب تمہارے ذہن کا دھوکہ ہے، کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی خوف زدہ تھا۔ اس کی باتیں میرے دل میں وسوسوں کا بیج بو رہی تھی۔ کیا واقعی یہ محض اس کا وہم تھا یا پھر میرے باپ کی وہ بد دعا؟ میں نے اپنے دل کا خوف کسی کونے میں دفن کرنے کی کوشش کی اور نائلہ کو اپنے بازوں میں سمیٹ کر دلاسا دیا۔ نائلہ، ہم اللہ سے دعا کریں گے، وہ سب بہتر کرے گا، تمہیں صرف حوصلہ رکھنا ہوگا۔ مگر اس لمحے مجھے خود یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو ہماری زندگی میں اندیکھے اندھیروں کو جنم دے رہا تھا۔ نائلہ کی آنکھوں میں چھپے خوف کا جواب شاید مجھے بھی جلد ملنے والا تھا۔ نائلہ کی حالت بدترین خوف میں بدل چکے تھے۔ اس کی راتیں اب نیند سے خالی تھیں اور اگر کبھی آنکھ لگ بھی جاتی تو وہ خوفزدہ چیخ کے ساتھ جاگ جاتی۔ ایک رات جب وہ نیند میں ہڑبڑا کر اٹھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کی سانسیں بے قابو تھی۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا۔ نائلہ، کیا ہوا؟ خواب دیکھا کیا؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے بولی۔ افضل، وہ پھر آیا تھا، تمہارے ابا۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، بالکل خاموش، مگر ان کی آنکھوں میں اتنا درد تھا، اتنا دکھ، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن الفاظ ان کے لبوں سے باہر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی، دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میرے ابا؟ نائلہ، یہ محض تمہارے ذہن کا وہم ہے، وہ خواب ہے، حقیقت نہیں۔ نہیں افضل، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہر رات وہ آتے ہیں اور ان کی نظریں میرے دل کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ وہ کچھ نہیں کہتے، بس مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا درد ہوتا ہے جیسے مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہوں، یہ شاید مجھ سے کچھ چھیننے آئے ہوں۔ نائلہ کی آواز لرز رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں مزید گہری ہو چکی تھی۔ نائلہ، تمہیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا، یہ تمہارے دماغ کا کھیل ہے، وہ خواب میں آ کر تمہیں تنگ نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے دلاسا دیا، مگر میرے اپنے الفاظ مجھے جھوٹے لگنے لگے۔ دل کے کسی کونے میں شک کی ایک چنگاری چل رہی تھی۔ کیا واقعی یہ محض خواب تھا یا پھر کچھ ایسا تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا؟ نائلہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ افضل، تم سمجھ نہیں رہے، ان کی خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ وہ جیسے ہر رات میرا پیچھا کرتے ہیں۔ میری سانسیں تھم گئیں۔ میں نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کیے، اے خدا، اگر میں بے قصور ہوں تو اپنا انصاف کر۔ کیا یہ ممکن تھا یہ سب اسی بد دعا کا نتیجہ ہو؟ میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ کے میں نے نائلہ کو سینے سے لگایا، اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نائلہ، ہم مل کر اس خوف کا سامنا کریں گے۔ مگر میرے الفاظ کے پیچھے چھپی میری اپنی بے بسی اور خوف کو وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ اس دن میں سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میرا دل بوجھل تھا اور ذہن الجھا ہوا۔ نائلہ کی حالت اور مسلسل برے خوابوں نے میری روح کو تھکا دیا تھا۔ ماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب میں ان کے قریب جا بیٹھا، میری آہٹ پر انہوں نے پلکیں اٹھائیں اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ماں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ ایسا جس کا جواب آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ میری آواز بھاری ہو چکی تھی۔
माँ ने मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ दी। उनकी आंखों में तजस्सुस और हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। पूछो अफजल, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए कहा, माँ, क्या अब्बा कभी किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाल सकते थे? ये सुनते ही माँ जैसे पत्थर की हो गई। उनकी आंखों की चमक मांद पड़ गई और वो पल भर के लिए खामोश हो गई। मुझे लगा शायद वो जवाब देने से गुरेज कर रही हो। फिर अचानक उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनका चेहरा दुख से भर गया। अफजल, तुम जानते हो, तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की। वो शराबी था, जिद्दी था और अक्सर अपने गुस्से की वजह से नुकसान उठाता रहा। मगर एक बात याद रखना, उसने कभी किसी औरत की इज्जत पर उंगली नहीं उठाई। वो अपनी बदतरीन हालत में भी ऐसी हरकत का तस्वर नहीं कर सकता था। मेरी माँ की आवाज़ टूट रही थी, मगर हर लफ्ज़ मेरे दिल पर तीर की तरह उतर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है अफसल, तुम्हारे अब्बा के लिए औरत की इज्जत सबसे मुकद्दम थी। अगर वो किसी पर हाथ उठा भी लेता तो वो सिर्फ अपनी बदमिजाजी या नशे के आलम में मर्दों के साथ ही झगड़े होते, मगर औरत की इज्जत नहीं, कभी नहीं। मेरा दिल धड़कना भूल गया। उनके अल्फाज मेरे अंदर गूंजने लगे। मगर माँ, नायला ने तो खुद कहा था कि अब्बा ने। मैं जुमला मुकम्मल न कर सका। माँ ने मेरी बात काट दी। अफसल, कभी कभी सच वो नहीं होता जो तुम्हारे सामने नजर आता है। कुछ बातें गहरे राजों में छुपी होती हैं। तुम्हारे बाप ने गलतियां जरूर की, मगर ये गुनाह उसके दामन पर कभी नहीं आया। मुझे अपने शौहर की बुराइयां याद है, मगर ये इल्जाम मुझसे हजम नहीं हो रहा। माँ की आंखों से बहते आंसू और उनकी लरसती आवाज ने मेरे दिल में पहली बार शक का बीज बो दिया। क्या वाकई मैंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था? क्या वाकई नायला की बात पूरी सच्चाई पर मबनी थी? इस वक्त मेरी नजरें झुक गई। दिल में पहली बार एक खौफनाक सवाल उभरा, क्या मैंने अपने बाप पर नाहक इल्जाम लगाया था? माँ की गवाही ने मेरी सोच को हिला कर रख दिया। अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास नदामत अब जन्म लेने लगा और उसकी जड़ें धीरे धीरे मेरे दिल की गहराइयों में उतर रही थी। नायला की हालत लम्हा ब लम्हा खराब होती जा रही थी और खौफ ने उसके चेहरे पर मुस्तकिल डेरे डाल दिए थे। उस रात जब वो सजदे से उठी, उसकी चीखों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैं बिस्तर से उछलकर उसके पास पहुंचा तो वो पसीने में शराबोर थी और उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। अफजल, अफजल, वो मुझे ले जाना चाहती है। नायला की आंखें वहशत से फैली हुई थी और उसकी सांस फूली हुई थी। कौन ले जाना चाहती है? क्या कह रही हो तुम? मैंने उसके दोनों कंधे थाम कर हिलाए। वो अंधेरा कमरा, वो कैद खाना मैंने ख्वाब में देखा। वहाँ एक औरत कैद थी। वो मुझे बुला रही थी। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वो कह रही थी कि मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ, कि मुझे बताना होगा, वरना वो मुझे अपने साथ कैद कर देगी। मैंने नायला को अपने सीने से लगा लिया, उसके कांपते वजूद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। ये ख्वाब है नायला, तुम बहुत दबाव में हो, तुम्हारे जहन ने ये सब घड़ लिया है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी आवाज़ में तसल्ली की बजाय अपनी उलझन और खौफ छुपाने की कोशिश ज्यादा थी। मगर नायला ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा। अफजल, ये महज ख्वाब नहीं, वो कैद, वो औरत, वो सब इतना हकीकी था कि जैसे मैं खुद इस जगह पर मौजूद हूँ। मुझे उसकी चीखें अब भी सुनाई दे रही हैं। वो कहती है कि सबके सामने लाओ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरा दिल धड़कना भूल चुका था। मैंने कई बार खुद को तसल्ली दी कि ये सब महज जहनी दबाव का नतीजा है, मगर अंदर कहीं एक अनजाना खौफ मुझे जकड़ रहा था। नायला की हालत, उसके ख्वाब और अब ये अंधेरी कैद की कहानी, क्या ये सब महज इत्तेफाक था या फिर कहीं वाकई कोई सच्चाई मुझसे छुपी हुई थी? नायला की हालत संभलने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और जैसे उसके साथ मेरी जिंदगी भी अंधेरों में डूब रही थी। मैं अब सिर्फ नायला की हालत का नहीं, बल्कि अपनी बिखरती हुई जिंदगी का भी सामना कर रहा था। मेरा कारोबार जो चंद महीने पहले तक कामयाबी की बुलंदियों पर था, अचानक सवाल की तरफ लुढ़कने लगा। पहले वो अहम मुआहदे जिस पर मैंने कई महीने दिन रात मेहनत की थी, महज एक छोटी सी गलत फहमी की बिना पर मनसूख हो गए। मेरे सबसे बड़े ग्राहक ने अपनी अदायगी रोक दी और हमारे दरमियान कानूनी तनाज़ा खड़ा हो गया। ये मेरे लिए पहला बड़ा धचका था। इसके बाद मामलात मुसलसल बिगड़ते गए। जिन क्लाइंट्स ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया था, वो एक एक करके मुझसे दूर होने लगे। हर मीटिंग नाकाम हो रही थी, हर मंसूबा गलत रुख अख्तियार कर रहा था। पहले मैंने सोचा कि ये महज वक्ती मसला है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मिसाइल बढ़ते गए। मेरी फैक्ट्री में मशीनरी खराब होने लगी, प्रोडक्शन में नक्स पैदा हुआ
اور میرے مال کی واپسی کی شکایات آنے لگی۔ ایک بڑی شپمنٹ وقت پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے بیرون ملک کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے اکاؤنٹس چیک کیے تو پتہ چلا کہ میں قرضوں کے جال میں جکڑ چکا ہوں اور ادائیگیاں کرنے کے لیے رقم باقی نہیں بچی تھی۔ پھر نوکری کے لیے میں نے کئی جگہ درخواست دی، مگر ہر جگہ سے انکار ملا۔ جو کمپنیاں کبھی مجھ پر اعتماد کرتی تھی وہ میرے حالیہ ناکامیوں کی خبریں سن کر منہ پھیر چکی تھی۔ میرا فون دن بدن خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دوست جو ہمیشہ میرے ساتھ تھے اب مصروفیت کا بہانہ کر کے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے۔ میں دن بھر در در بھٹکتا، نوکری کے لیے ملاقاتیں کرتا، مگر ہر دروازہ میرے لیے بند تھا۔ گھر آ کر میں نائلہ کے بگڑتے چہرے کو دیکھتا تو میری بے بسی بڑھ جاتی۔ وہ میری گود میں اپنا سر رکھ کے روتی اور میں اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا، لیکن میرے الفاظ کھوکھلے ہو چکے تھے۔ ماں بھی خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں اس خاندان کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکا ہوں۔ زندگی کا ہر پہلو بکھر چکا تھا۔ میرا اعتماد، میری کامیابی اور میرا سکون سب کچھ چھن چکا تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے فیصلوں اور گناہوں کی سزا نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ افضل، تمہارے فیصلے پہلے کبھی اتنے غلط نہیں تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا دوست فاہد، جو میرا درینہ ساتھی تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جھنجلا کر جواب دیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، جیسے قسمت مجھ سے روٹ گئی ہو۔ جو بھی کرتا ہوں الٹا پڑتا ہے۔ فاہد نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، کبھی سنا ہے کہ بددعائیں اثر رکھتی ہیں؟ کبھی کبھی ہم کسی کو ناانصافی کا نشانہ بناتے ہیں اور وہ بددعا ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے، زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے وہ رات یاد آ گئی جو میرے باپ نے دہلیز پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے۔ اے خدا، اگر میں بے قصور ہوں تو اپنا انصاف کر۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ سب میرے باپ کی بددعا کا اثر تھا کہ یہ سب اتفاقات تھے؟ یہ واقعی میری زندگی میں ایک ایسی قوت داخل ہو چکی تھی جو مجھے تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فہد کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ کئی دنوں تک میں انہی خیالات میں گم رہا۔ گھر کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ نائلہ کی حالت اب تقریباً نیم دیوانگی کی حدود کو چھونے لگی تھی۔ وہ دن رات ایک ہی بات دہراتی، افضل، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ایک دن اپنی ماں سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ خاموش رہیں، جیسے ان کے لبوں پر کسی انکہی بات کا بوجھ ہو۔ تبھی میں نے سوچا کہ شاید مجھے کسی اور سے رہنمائی لینی ہوگی۔ فہد کے مشورے پر میں شہر کے ایک بزرگ عالم کے پاس گیا جو روحانی مسائل کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تمہارے والد کے آخری الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، انہوں نے خدا سے انصاف مانگا تھا، کہا تھا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو خود خدا فیصلہ کرے گا۔ عالم کی آنکھیں کھولی اور وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ بیٹا، انصاف کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے والد بے قصور تھے تو تمہیں وہ انصاف اپنی زندگی میں ضرور دکھائی دے گا، مگر تمہیں سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ میں نے ناحق اپنے باپ کو گھر سے نکالا؟ کیا میری زندگی کی تباہی، نائلہ کی حالت اور یہ مسلسل برے خواب اسی بددعا کا نتیجہ تھے؟ مجھے لگا جیسے میرا دل کسی گہرے کنویں میں گر رہا ہو اور اسی کنویں کی گہرائیوں میں سچائی میری راہ دیکھ رہی تھی، مگر اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے مجھے اپنے خوف سے آگے بڑھنا تھا۔ رات کے سناٹے میں نائلہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بستر پر تڑپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کی زبان تیزی سے کوئی بات دہرا رہی تھی۔ میں نے کان قریب لے جا کر سننے کی کوشش کی تو اس کی ہلکی مگر لرزتی ہوئی آواز میرے دل پر بجلی بن کر گری۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، وہ بے قصور تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر زور سے دبایا ہو۔ میرے قدم لڑکھڑا کے میں نے نائلہ کے شانے تھام کر اسے جھنجھوڑا۔ نائلہ، کیا کہہ رہی ہو؟ کس جھوٹ کی بات کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ میری آواز میں اتنا خوف تھا کہ شاید زندگی میں پہلی بار میں نے خود کو اس قدر بے بس محسوس کیا۔ نائلہ نے آنکھیں کھولی مگر اس میں ہوش کی رمق نہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئی اور اس کی سانسیں ہموار ہونے لگیں۔ میں پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے ہر اشارے کو بغور دیکھتا رہا، جیسے اس کے خاموش ہونٹوں سے کوئی سچ نکل کر میرے سامنے آ جائے گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو نائلہ کے چہرے پر وہی تھکن اور اذیت کے آثار تھے جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ ہی بنے ہوئے تھے، مگر اس دن کی صبح مختلف تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں
پہلے سے زیادہ خوف تھا، لیکن اب اس خوف کے پیچھے شرمندگی اور ندامت کی ایک طے بھی تھی۔ میں نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے۔ نائلہ پلیز مجھے سچ بتاؤ، کل رات تم کیا کہہ رہی تھی؟ کس جھوٹ کی بات کر رہی تھے؟ مجھے سب کچھ جانا ہے۔ نائلہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اس لمحے میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کی روح جیسے کسی پنجرے میں قید ہے اور وہ پنجرا اب ٹوٹنے کو تیار تھا۔ افضل مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز اتنی ٹوٹی ہوئی تھی کہ جیسے اس میں زندگی کی آخری رمق بچی ہو۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، تمہارے باپ نے کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، وہ بے قصور تھا۔ میرے ہاتھ سرد ہو گئے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بے یقینی سے نائلہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے میری سماعت میرا ساتھ چھوڑ چکی ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ نائلہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ افضل، نائلہ نے گہرے سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو۔ اس کی آواز میں پچھتاوا واضح تھا۔ یہ الزام لگانا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تمہیں یاد ہے افضل، وہ رات دیر سے گھر آتے تھے، شراب کے نشے میں دھت دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے اور گھر میں قدم رکھتے ہی چیخنا شروع کر دیتے۔ میں اپنے کمرے میں چھپی ہوتی، لیکن ان کی آواز ہر کونے میں گونجتی تھی۔ تم سوتے رہتے اور میں جاگتی رہتی۔ میری نیندیں اڑ چکی تھی، ذہنی سکون ختم ہو چکا تھا۔ کبھی وہ گلاس گراتے، کبھی فرنیچر سے ٹکرا کر شور مچاتے۔ میں نے تم سے کئی بار کہا تھا کہ انہیں سمجھاؤ، لیکن تم کہتے تھے وہ میرے باپ ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تمہارے اسی جملے نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میری زندگی جیسے ایک بند گلی میں پھنس گئی تھی۔ پھر ایک دن میرے اندر برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سب سے نجات پانی ہے۔ انہیں اس گھر سے نکالنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اسی وقت مجھے یہ خوفناک خیال آیا اور میں نے وہ جھوٹ بولا۔ میں نے سوچا کہ تم فوراً انہیں گھر سے نکال دو گے اور میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نائلہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ مجھے لگا تھا کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ ہوگا، لیکن یہ جھوٹ ایک زنجیر بن گیا جس نے نہ صرف تمہارے باپ کو برباد کر دیا بلکہ مجھے بھی اندر سے کھا گیا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میری ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ میں بستر کے کنارے بیٹھ گیا، سر پکڑ کر زمین کو گھورنے لگا۔ نائلہ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ہر لفظ میرے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہا تھا۔ نائلہ کے اعتراف نے میری دنیا الٹ دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہو اور میں ایک بے انتہا گہرائی میں گر رہا ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے فیصلوں پر نظر دوڑائی اور ہر قدم پر وہ لمحہ سامنے آتا جب میں نے اپنے باپ پر شک کیا تھا، جب میں نے اس کی بے گناہی کی فریاد کو نظر انداز کیا تھا اور جب میں نے اس گھر سے دھکے دے کر انہیں باہر نکال دیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ میرے لبوں سے بے اختیار یہ جملہ نکلا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نائلہ خاموش بیٹھی رہی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے مگر وہ میری طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا نائلہ، تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا تمہیں احساس نہیں تھا کہ تمہارے اس جھوٹ نے میرے باپ کی زندگی برباد کر دی؟ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سوال کیا۔ مجھے معلوم تھا افضل، مگر ہر بار ہمت باندھ کر جب میں سچ بولنے کی کوشش کرتی میرا خوف جیت جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے حقیقت بتائی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ یہ جھوٹ میرے اندر زہر بن کے پھیل گیا۔ اس لمحے مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس ہوئی۔ وہ خالی جگہ اسی ندامت سے بھر گئی تھی جو شاید کبھی ختم نہ ہوتی۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے باپ کو ڈھونڈوں، اس سے معافی مانگوں اور اس سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ تسلیم کروں۔ کئی دن اور راتیں اس کی تلاش میں گزر گئی۔ میں شہر کی ہر گلی، ہر مسجد، ہر درگاہ میں اسے تلاش کرتا رہا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آخر کار ایک دن نماز کے بعد مسجد کے باہر ایک کمزور شخص کو دیکھا۔ اس کا جھکا ہوا جسم، کمزور ٹانگیں اور بکھرے بالوں کے نیچے وہی چہرہ تھا جسے میں بچپن سے جانتا تھا کہ میرا باپ تھا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بابا، میری آواز لرز گئی۔ وہ رک گیا، آہستہ آہستہ میری طرف مڑا اور چند لمحے خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک آئی اور وہ دھیرے سے مسکرایا۔ افضل تم؟ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ میں بمشکل سن پایا۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ بابا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا اور تمہیں اس حال میں پہنچا دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرے آنسو اس کے قدموں کی دھول میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے باپ نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں سمجھا،
تمہارا دل نیت میں صاف تھا مگر تم سچائی سے بھٹک گئے تھے۔ مگر یاد رکھو اللہ کا انصاف ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، سچائی کبھی چھپتی نہیں، اور آج تمہارے دل کی روشنی نے تمہیں واپس میرے پاس لا دیا۔ میرے باپ نے اپنے کانپتے ہاتھ میرے سر پر رکھے، اس کے ہاتھ کی گرمی اور محبت نے میرے دل کی برف پگھلا دی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے مجھے بچپن میں سہارا دیا تھا، وہی ہاتھ جو میرے پہلے قدموں کی گواہی تھے، اور آج وہی ہاتھ میرے وجود کو معاف کرنے کے لیے بلند ہوئے تھے۔ وہ تھکے ہوئے لرزتے الفاظ میں بولے، بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انسان غلطی کر سکتا ہے مگر اللہ کا انصاف ہمیشہ سچ کو سامنے لاتا ہے۔ تمہارے دل کی سچائی تمہیں یہاں لے آئی، مگر یاد رکھو یہ معافی تب مکمل ہوگی جب تم سچ کو سب کے سامنے لاؤ گے۔ سچ کا راستہ مشکل ہے لیکن یہی نجات کا راستہ ہے۔ ان الفاظ سے میرے اندر ایک نیا حوصلہ بھر دیا۔ میں نے باپ کے قدموں پر سر رکھ کر ایک بار پھر آنسو بہائے، لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ تلافی کی خواہش کے تھے۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ اگر میں نے سچائی کو سب کے سامنے نہ لایا تو یہ گناہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب مجھے نائلہ کے ساتھ وہ راستہ اختیار کرنا تھا جو شرمندگی اور اذیت کی وادی سے گزر کر حقیقی معافی کی چوٹی تک جاتا تھا۔ اگلے دن میں نے تمام خاندان کو جمع کیا۔ میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، دل بھاری تھا لیکن میرا ارادہ مضبوط تھا۔ نائلہ میرے ساتھ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، نائلہ یہ وقت ہے سچائی کو سب کے سامنے لانے کا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نائلہ نے گہری سانس لی اور پھر ہمت کر کے سب کے سامنے بولنا شروع کیا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے افضل کے والد پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سچائی کبھی سامنے نہیں آئے گی، مگر اس جھوٹ کا بوجھ دن بدن میری روح کو کمزور کرتا رہا۔ نائلہ کی آواز بھاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے باپ کے قدموں کی طرف دیکھا اور ان کی طرف جھک گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر بہت بڑا الزام لگایا اور اس الزام نے میری زندگی اجاڑ دی۔ میں نے آپ کو اس حال میں پہنچایا اور میں جانتی ہوں کہ میں اس معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میری ماں، میرے رشتہ دار سب خاموش کھڑے تھے، ہر ایک کے چہرے پر حیرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میرے باپ نے نائلہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی محبت کی چمک تھی جو ہمیشہ رہی تھی۔ وہ جھکے اور نائلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹی میں نے تمہیں معاف کیا، جو گزر گیا وہ ماضی ہے، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے اور میں بھی تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی نائلہ نے سجدے میں گر کر زاروں کے تار رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اس کے بوجھ کو دھو رہے تھے۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے ہم سب پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو۔ نائلہ کے چہرے پر سکون کی ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے کئی مہینوں بعد پہلی بار سکون کی نیند لی۔ اس کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے سجدے میں جاتے دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اب وہ پہلے جیسی نائلہ لگ رہی تھی، وہی نائلہ جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کے ساتھ میں زندگی کے حسین خواب دیکھے تھے۔ میرے باپ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنی پرانی قوت اور اعتماد کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ جیسے ہمارے اوپر سے کسی اسیب کا سایہ ہٹ گیا ہو۔ میرا کاروبار دوبارہ چل نکلا۔ وہی لوگ جو مجھ سے کتراتے تھے اب میری مدد کو آنے لگے۔ نائلہ کی صحت بحال ہو گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ ہمارا خاندان دوبارہ آباد ہو گیا تھا۔ ہم سب نے ایک دن شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سچائی اور معافی کا راستہ دکھایا، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ سچائی، معافی اور توبہ کا سایہ سب سے بڑا سایہ ہے، اور اللہ کی رحمت ان پر ہمیشہ سایہ فکن رہتی ہے جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تھا اور ہم نے اسے سنبھال لیا۔ اب ہمارا ہر دن اللہ کے شکر کے ساتھ شروع ہوتا اور اسی کی رحمت کے ساتھ ختم ہوتا۔